چلیے جی تفسیر شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 83 ذکر آ رہا ہے نصارہ کا، نصارہ میں سے اس گروپ کا کہ جو ایمان لے کر آیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ایک تو یہ فریز دیکھیں مما عرفوا من الحق، اس میں سے جو انہوں نے پہچان لیا، کس کو پہچان لیا؟ مما تھوڑا سا جو حق انہوں نے سنا اس کو پہچان لیا. تو مما عرفوا من الحق کا مطلب ہے تھوڑا سا قرآن سنا اور ان کے آنسو بہنے لگ گئے. اور یہ قرآن سن کر آنکھوں کا بہنا یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی نشانی ہے، سمبل ہے. اگر دل پر قرآن نے اثر کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان سے نہیں روک سکتی. کوئی شک نہیں کہ ان کو حق کا یقین تھا، 100% ان کو یقین تھا کہ جو وہ سن رہے ہیں وہ حق ہی ہے. تو انہوں نے کیا چاہا کہ اللہ کے ہاں حق کی گواہی دینے والوں میں وہ لکھ لیے جائیں. انہیں کوئی شک نہیں تھا قرآن کے حق ہونے میں. اور یہ بہت خوش قسمتی کی علامت ہے کہ قرآن سن کے انسان کو رونا آئے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ یا تو بورن اگین مسلمز ہوتے ہیں یا جو کسی اور مذہب سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ ضرور یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن سن کے ہم کو رونا بہت آتا تھا. شروع میں زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ رونا آتا ہے، لیکن جب انسان مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو پھر اوبویسلی اتنا رونا تو پھر نہیں آتا جتنا شروع میں انسان کو آیا کرتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، غیر مسلم تھے، وہ آئے، ان کو قرآن سنایا گیا تو آنسوؤں سے رونے لگ گئے، ہچکیوں سے رونے لگ گئے. ابو بکر دیکھتے رہے، ان کو رش کرتے رہے ان کے اوپر اور کہنے لگے کہ ہاں ہمارا بھی شروع میں یہی حال ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. اب ابو بکر کا دل سخت کبھی ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کو رشک ان پہ آ رہا تھا کہ ہاں یہ وہی چیز تجربہ کر رہے ہیں، وہی ایکسپیرینس ان کا ہو رہا ہے جو ہمارا شروع میں قرآن سن کر ہوا کرتا تھا. تو یہ بہت خوش قسمتی کی نشانی ہے. اور بدقسمتی کی علامات میں سے، ریچڈنس کی علامات میں سے ایک علامت آتی ہے جمود العین، کہ آنکھوں سے آنسو نہ بہیں. کس چیز کے لیے نہ بہیں؟ اللہ کا کلام سن کے آنسو نہ آئیں. تو ایسا قرآن نے دلوں کو نرم کر دیا کہ آنکھیں بہنے لگ گئیں. یہی حال نجاشی کا ہوا تھا. نجاشی عیسائی تھا، جعفر رضی اللہ عنہ سے قرآن سنتا جاتا اور روتا جاتا تھا اور بعد میں مسلمان ہوا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی قرآن سنا فوراً حق کو پہچان گئے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی بریانی کا ایک چاول دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھ تیار ہے کہ نہیں، بریانی تیار ہے کہ نہیں، ایک چاول نہیں دیکھنا ہوتا. تو انہوں نے اتنا سا قرآن سنا اور ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ حق ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے فوراً دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا آمنا، خلوص، اللہ ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہم کو تو گواہی دینے والوں میں لکھ لے. تو یہ دیکھیں کہ جہاں کہیں ایمان کے ساتھ شہادت کا ذکر آتا ہے مطلب ہوتا ہے اسلام قبول کر لیا. گواہی کس بات کی دے رہے ہیں؟ کو کورٹ میں تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ گواہی دے رہے ہیں، زبان سے کہہ دیا فاکتبنا مع الشاہدین. تو یہ گواہی کس کی گواہی ہے؟ اسلام کی گواہی. تو کیا پتہ چلا ہم کو؟ اسلام کے 2 کمپوننٹس پتہ چل رہے ہیں کہ دل کے اندر ایمان آئے اور زبان سے اقرار کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کہتے ہیں. اقرار باللسان کہ جو زبان کہہ رہی ہے، دل کہہ رہے ہاں بالکل سچ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو.
وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو کیوں نہ مان لیں، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا۔ نطمع کا دیکھیں کتنا پیارا لفظ ہے جو کہ یہاں آیا ہے۔ طمع دراصل کہتے ہیں دل میں کسی چیز کے لیے مضبوط امید کا پیدا ہونا، دل میں کسی چیز کے لیے مضبوط امید کا پیدا ہونا، یہ حرص سے اگلا درجہ ہے طمع۔ ہم تو کہتے ہیں طمع لالچ اچھی چیز نہیں ہے، ہاں دنیا کے لیے طمع اور لالچ اچھی چیز نہیں ہے، دین کے لیے تو لالچ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ان کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر امید ہے، اور یہ سچے ایمان کی خاص علامت ہے کہ انسان خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے۔ امید ہوتی ہے کہ اللہ رحم کرے گا لیکن یقین نہیں ہوتا۔ یہ احساس کسی بھی مرحلے پہ انسان کو ریلیکس نہیں ہونے دیتا۔ جب ہم خوف اور امید کے بیچ میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو اور جنت کو اور نیکیاں کرنے کی توفیق کو فور گرانٹیڈ نہیں لیتے، لائٹلی نہیں لیتے کہ آف کورس یہ تو ہوگا ہی۔ امید رکھتے ہیں کہ اللہ مجھ کو جنت میں داخل کرے، یقین سے نہیں کہتے کہ جب میں جنت میں جاؤں گی، یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں اگر میں جنت میں گئی، اگر اللہ نے رحم کیا اور میں جنت میں گئی تو پھر جو ہمارے اپنے پلان ہیں جنت کے ہم اس کو تھوڑا بہت ڈسکس بھی کر لیتے ہیں۔ تو اپنا حق نہیں سمجھتے اللہ کی مغفرت کو، اللہ کی رحمت کو۔ کبھی یہ نہیں کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ طریقہ نہیں ہوتا ان کا، یہ صرف متکبر کی، کافر کی، منافق کی سوچ ہوتی ہے دراصل۔ اور دوسری بات یہ کہ جب لوگ تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ دیکھیں انسان جب تھوڑی بہت بھی نیکی کرتا ہے نا، لوگ تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے قرآن کا کورس شروع کیا، لوگ امپریس ہوتے ہوں گے کہ اچھا تم قرآن کا کورس کر رہی ہو، اچھا تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کو لگتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ان کو آتا ہے، بھئی ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے۔ تو نیکی کی تعریفیں ہوتی ہیں، جہاں بھی نیکی کے اندر، معاشرے کے اندر تھوڑی بہت بھی حص باقی ہوتی ہے نیکی کی، تو لوگ پسند کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، لیکن یہ لوگوں کی تعریفوں سے اپنے آپ کو جج نہیں کرتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو تعریف کر رہا ہے نا بالکل سچی تعریف کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کر دیا ہے ان تمام خطرات کی طرف سے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا اور وہ اہل جنت والے عمل کرتا رہے گا، یعنی لوگوں کے آگے کیسا پیش ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت نیک، ہر اس کا عمل جنتیوں والا عمل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنتی ہے، یہ تو بھائی پکا جنتی ہے۔ اور کیا فرمایا آپ نے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ہوتا وہ جہنمیوں میں سے۔ پتہ نہیں کیا دکھاوا ہوتا ہوگا، کیا نیت کی گڑبڑ ہوتی ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تبھی تو وہ آتا ہے نا، صحابہ کہا کرتے تھے بعد کے دور میں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیکیاں کر کے اتنے ڈرا کرتے تھے جتنا تم لوگ گناہ کر کے نہیں ڈرتے۔ کتنا خوف رہتا تھا صحابہ کو اپنے بارے میں، سارے صحابہ کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے جا کر کہ ابو حذیفہ بن یمان تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کو صاحب سر النبی کہا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کے امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے ان کو، تو ان سے جا کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں ایک بات مجھے بتاؤ۔ ان کا جی پوچھیں۔ کہا کہ دیکھو تم کو جو نام بتائے تھے اللہ کے رسول نے منافقوں کے، یعنی یہ ان کی خلافت کے زمانے کی بات ہے جب خلیفہ تھے عمر رضی اللہ عنہ، کہا کہ تم کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام تم کو بتائے تھے، کیا میرا نام ان میں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں تھا۔ اتنا خطرہ عمر رضی اللہ عنہ کو سوچیں، ساری دنیا گیت گا رہی تھی، تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہی تھی، کہاں سے کہاں تک اسلام کی
سرحدیں جو ہیں وہ پھیل چکی تھیں، کہاں تک فتوحات ہو گئی تھیں، مصر فتح ہو گیا تھا، ایران فتح ہو گیا تھا، اور اس پر ڈر کا حال یہ تھا. اور جو ان کا انصاف ہے وہ تو نان مسلم گواہی دیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کی. اور جب خلافت کی ذمہ داریاں ان پر پڑی تھیں تو کہا کرتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داری میں اگر میں اللہ کے آگے برابر کا بھی چھوٹ جاؤں نا، کہ نہ مجھ کو عذاب ملے نہ ثواب ملے، میں بڑا خوش ہوں گا کہ چلو بس ایکول معاملہ ہو گیا، نیوٹرل معاملہ رہ گیا میرا. اتنی تگودو، اتنی جد و جہد کر کے معاملہ یہ تھا کہ مدینے میں جب قحط پڑا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، یہ خلیفہ تھے، یہ کھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف زیتون کے تیل اور سوکھی روٹی پہ گزارا کیا. کہتے ہیں عمر کے رنگ پر زردی آ گئی تھی، تیل کی زردی. ایک دفعہ دیکھ لیا انہوں نے، ان کا بچہ چھوٹا بیٹا، اس کے ہاتھ میں خربوزہ تھا، اس کے پیچھے دوڑے، خربوزہ چھین لیا اس کے ہاتھ سے، کہا کہ لوگ بھوکے مریں تو خربوزہ کھا رہے ہیں اس وقت. یہ ان کا حال تھا. ان کے بیٹے نے ایک دفعہ، ان کے بیٹے کے پاس اونٹ تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس، ابن عمر کے پاس. اب انہوں نے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اونٹ بڑے موٹے ہو رہے ہیں ان کے. پوچھا کہ بھی کدھر چروا رہے ہو تم ان کو، کہاں چر رہے ہیں جا کے جو ان کا وزن ایسا بڑھ رہا ہے، ایسے پلے پلائے تمہارے اونٹ ہیں؟ تو کہا کہ ابا جان وہ جو سرکاری چراگاہ ہے نا وہاں میرے اونٹ چر لیتے ہیں. سننے کی دیر تھی. کہا کہ اچھا بیٹا یہ معاملہ ہے، سرکاری چراگاہ میں تمہارے اونٹ چر رہے ہیں. جیسے اپنی اصطلاح میں ہم کہیں نا کہ وہ تمہارے باپ کی چراگاہ ہے کیا. لیکن آج تو سرکار جو ہے وہ تو اس کو اپنی سمجھا جاتا ہے نا. بادشاہوں نے تو ملکوں کو اپنی ملکیت سمجھا تھا، وہ تو بعد میں ساری خرابیاں آئیں. کہا کہ اونٹوں کو بیچو اور جو ان کا پہلے وزن تھا اتنی قیمت تم رکھو گے، باقی ایکسٹرا سارا پیسہ بیت المال میں جائے گا. جو ایکسٹرا انہوں نے کھا پی کر وزن بڑھایا ہے تو وہ رقم تم کو بیت المال میں داخل کرنی ہے، اس لیے کہ یہ حکومت کی چراگاہ میں چرے ہیں. یہ انصاف کر کے، اور پھر خطرہ یہ تھا کہ پتہ نہیں اللہ کے نجات میری ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ڈرنے والا بنائے. وہ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ کوئی شخص تھا، 2 نفل پڑھ لیے اس نے، پھر وہی کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ اتنا نیک ہو گیا ہوں، بس وہی آنے والی ہوں، نبی بننے والا ہوں میں تو. ہم اتنی سی نیکیاں کرتے ہیں اور کیا بخشا بخشایا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. کیا ہماری نظروں میں اپنا درجہ بلند ہوتا ہے. اگر کسی نے کبھی ہمیں کچھ کہہ دیا تھا اور جس نے ہمیں کچھ کہا تھا اگر اس پر کوئی مشکل پڑ گئی، دل کہتا ہے دیکھا تم جیسی نیک بیوی کو کچھ کہا تھا نا، دیکھو اللہ نے کیسی سزا دی. جو مجھ کو تنگ کرے گا نا اللہ نمٹ لے گا، میں تو ہوں ہی ایسی اللہ کی چہیتی پیاری. یہ اپنے بارے میں زوم ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے. امید رکھنی ہے، یقین نہیں. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہم امید رکھتے ہیں، طمع ہے ہم کو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا، صالحین میں شامل کرے گا. اور دنیا میں بھی صالحین کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح انسان کے ساتھ بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے خوشبو کی دکان پر بیٹھنے والا، کہ خوشبو کی دکان سے کچھ بھی نہ خریدے، صرف دکان پر بیٹھ کے آئے تب بھی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہوگی. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اور اس کا ریورس بھی آپ نے بتایا کہ کوئلے کی کان میں جانے والا کیسا ہے، کچھ بھی نہ کوئلہ خریدے لیکن تب بھی کالک لے کر آئے گا. تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے نا بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ لاکھ آن لائن چیزیں آپ کو مل رہی ہوں، کورسز مل رہے ہوں، مجلس میں آ کر بیٹھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جو اس کی برکت ہے، جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کا اجر ہے، جو اس کا ثواب ہے کہ انسان علم کی مجلس میں آ کے شامل ہو جائے، وہاں آ کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت ہے. تو کیا ہوا پھر؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. صرف قول کی وجہ سے. اور پیچھے کوئی قول پڑھا تھا ہم نے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ید اللہ مغلولہ بولا تھا نا. خالی اللہ نے کیا کہا تھا؟ غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت اللہ کی ان کے اوپر. تو الفاظ کا وزن دیکھیں کتنا ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں ہم صرف کہہ ہی تو رہے ہیں. ارے بھائی کہنے ہی کی تو ساری باتیں ہیں.
اللہ نے ان کے قول کی وجہ سے بولا ہے، انہوں نے ورڈز اتنے بھاری اتنے قیمتی کہ اس کے بدلے اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کو پتا تھا جو دل میں ہے وہی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اور ان کا قول اتنا قیمتی کیسے بنا؟ بات یہ ہے کہ جتنے سخت مخالف ماحول میں انسان حق کا کلمہ بلند کرتا ہے، وہ کلمہ اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے بھی اسٹاک مارکیٹ ہے نا، بعض دفعہ کوئی اسٹاک جو ہے وہ بہت چڑھ جاتا ہے اوپر، معمولی اسٹاک ہوتا ہے، خریدا ہوتا ہے تو معمولی ہوتا ہے، اس کے بعد کہاں چڑھ جاتا ہے، لوگ ملینئرز ہو گئے اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر کر کے۔ تو ہم بھی اسی طرح سے ایک ٹریڈنگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمارے الفاظ بھی خرید رہا ہے، یا اپنے الفاظ سے ہم جہنم خرید رہے ہیں یا اپنے الفاظ سے ہم جنت خرید رہے ہیں، تو بہت کیئرفل رہیں۔ تو یہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ہمیں تو گواہوں میں لکھ لے، ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان انہوں نے ایسے لوگوں کے سامنے، ایسی قوم کے سامنے کیا ہو جو کافر ہو، اور ان کی زبان سے کلمہ توحید سن کر ان کی جان کی دشمن بن گئی ہو۔ کوئی قرآن سے مثال یاد آ رہی ہے آپ کو اس کی؟ سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ تو لوگوں نے پھر مار ڈالا اس کو جان سے، یہ کہنے پر مار ڈالا نا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا اس سے کہ جنت میں داخل ہو جا، اسی کے شہید تو فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کلمہ حق کہنا اور ایسی قوم کے سامنے کہنا جو کہ حق کی دشمن ہو، ظاہر ہے پھر اس کلمے کا وزن بہت ہے۔ دیکھیے، حق کو پہچان لینا ایک مرحلہ ہوتا ہے، جو حق کو پہچانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حق مانے بھی، پہچان کر بھی نہیں مانتے۔ ابو جہل کو اچھی طرح پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن ضد میں بات نہیں مانی۔ وہ کہتا تھا کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ان کا قبیلہ اونچا ہو جائے گا اور میرا قبیلہ نیچے ہو جائے گا۔ ہم نے تو مسلسل برابری کی ہے، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے کھانے کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کری، ہم نے حاجیوں کی خدمت کری۔ اب اگر بنو ہاشم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم میں نبی آ گیا، ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟ تو میں تو نہیں مانوں گا ان کو نبی۔ تو حق کو پہچانا تھا نا، لیکن مانا تو نہیں تھا۔ تو یہ الگ الگ سارے سٹیپس ہوتے ہیں، حق کو پہچاننا، پھر حق کو ماننا، اور جو تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے حق کا اعلان کرنا، یہ ایک اور ہی مرحلہ ہے۔ اس کے لیے بڑی ایمانی اخلاقی جرت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اجر دیا کہ اللہ نے جنت دے دی اس کلمہ حق کی وجہ سے، کہ بڑی مخالفت میں انہوں نے یہ کلمہ کہا۔ ٹھیک، اچھا، ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی اس کلمے کی وجہ سے، وہ یہ کہ ان کی ایمان کی پختگی کا اقرار جب لوگوں نے سنا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایمان لے آئے ہوں ان کی بات سن کر۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماحول بڑا مخالف ہوتا ہے، بعض دفعہ ماحول بڑا مبارک ہوتا ہے، پوٹینشیل بہت ہوتا ہے ماحول کے اندر، لیکن حق پڑا نہیں ہوتا ان کے کان پہ، دیر اگنورنٹ۔ اس کی مثال ملکہ سبا، ابھی پڑھ لیں گے ہم آگے چل کے قرآن کے اندر۔ وہ کیوں سورج کی پوجا کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس لیے کہ مشرک قوم میں سے تھی۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی دعوت اس کے کان پر پڑی، وہ فوراً ایمان لے آئی۔ تو بعض لوگوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے، لیکن وہ پوٹینشیل جو ہوتا ہے وہ ان ریئلائزڈ رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے، وہی والا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذرا وہی کی بارش ان پہ برستی ہے اور ڈھیر خیر ان میں سے نکل آتا ہے۔ تو ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول میں لوگ اچھے ہوں گے، کسی نے کلمہ ہی نہیں بلند کیا حق کا، حق بتایا ہی نہیں، تو گمراہی میں پڑے تھے۔ تو جب ان سے سنا، حق کی بات سنی، ہو سکتا ہے بہت لوگ ایمان لے آئے، اور کتنے سارے لوگ صدقہ جاریہ ان کے لیے بن گئے، اور ان کو اعلیٰ درجے جنت کے مل گئے۔ اس سے پتہ چلا ایک بات زبان سے جو نکلے انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ایک اچھے لفظ کی بھی امپورٹنس کو کم نہ سمجھیں۔
شاید جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، ان کا جو قول اللہ نے نقل کیا ہے، ان کو اندازہ بھی نہ ہوگا کہ کتنا حسین ان کا انجام ہوگا، ان کی اس بات کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا. ہمیں خود اندازہ نہیں اللہ کہنے کا کتنا اجر ہے. زبان پر کتنا ہلکا ہے نا، اور بعض کلمات کتنے ہلکے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان، 2 کلمے ہیں. کیسے ہیں وہ؟ خفیفتانی فی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کی نظر میں بہت محبوب ہیں. کتنی پیاری بات، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور رحمان کو بڑے محبوب. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا جاتا ہے کہنے میں؟ کچھ بھی نہیں جاتا. ہلکے پھلکے 2 کلمے، اور کتنے اللہ کو محبوب ہیں. تو لہٰذا الفاظ کی ویلیو کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آگے اللہ نے محسنوں کا بھی ذکر کر کے ان کا سٹیٹس بتا دیا کہ بہترین طریقے سے یہ عمل کرتے رہے اور اللہ کی نظر میں پھر یہ محسن بن گئے. صالحین میں شامل ہوئے، دعا کی تھی صالحین میں شامل ہونے کی، اور درجے طے کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. اللہ ہم سب کو محسن بنائے. اور محسن بننے کے لیے بھی کو بہت انسان کو جو ہے نا لکڑی پتھر نہیں ڈھونے، پہاڑ نہیں ڈھونے. ہم کہتے ہیں وہ میں کیسے محسن بنوں گی؟ تو کیوں نہیں بن سکتی میں محسن؟ آپ کیوں نہیں بن سکتی؟ چھوٹے چھوٹے کاموں سے تو شروعات کریں. وہ کہتے ہیں نا جو پہاڑ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں ہی سے تو بنتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ پہاڑ ہو جائیں گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، اچھے اعمال میں سے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کام کو معمولی نہیں سمجھنا، چاہے وہ اتنا ہی ہو کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے اچھی طرح کسی سے مل لو. اور کیا ہم نے ایک اور دفعہ پڑھا تھا کہ اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو. اب ڈول لے کے تو کوئی نہیں آ رہا، ہم کہاں گاؤں میں رہتے ہیں کہ پنگھٹ پہ جائیں گے اور ڈول میں پانی بھریں گے کنویں سے نکال کے. بوٹل سے، کولر سے کسی کا گلاس بھر کے اس کو دے دینا، اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. میز پر بیٹھے پانی کی بوٹل سامنے رکھی ہے، ہم کہ یہ میں کسی کے گلاس میں ڈال دوں گی تو یہ کون سا کام ہے، چھوڑو رہنے دو. اتنی باتوں میں ہم کاہلی کر جاتے ہیں. وہ بوٹل سے پانی ڈال دینا گلاس میں، کبھی صرف ڈش آگے کر دینا کسی کے، حالانکہ اس کے بھی ہاتھ ہیں، وہ خود لے سکتا ہے. ہم کہتے تمہارے ہاتھ نہیں ہیں. جیسے بہن بھائیوں میں آپس میں ٹف چلتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ذرا یہ پکڑاؤ، کہتے ہیں کیوں تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ ہاتھ ہیں، لیکن ہمیں نیکی چاہیے. وہ اتنا سا ڈش کا آگے بڑھا دینا، ہمیں کاش کے اندازہ ہو کہ ان چھوٹی چھوٹی کرٹسیز کی وجہ سے کیسے رشتے جڑتے ہیں، کیسے دل نرم ہوتے ہیں، کیسے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، شوہر کے، بیوی کے، بہن بھائیوں کے. کاش ہمیں اندازہ ہو جائے ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا. اللہ کرے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کام کرتے کرتے محسن ہو جائیں، اور بہترین اللہ تعالی ہم کو اجر دے اپنی رحمت سے. امید تو رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ڈرتے بھی رہیں گے. خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں نیت ہماری گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آج ہدایت پر ہیں تو کل نہ ہو. اس لیے کہ دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے، ہے نا. الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. اور کچھ بدقسمتوں کا ذکر کیا اللہ نے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا نتیجہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی برا ہے. دعا کریں اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے نجات دے دے.